السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طالبان علوم نبویہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کتاب نور الایضاح کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ نور الایضاح کے مصنف کا نام ابو الاخلاص حسن الوفائی شرمبلالی حنفی ہیں۔ یہ کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ فقہ حنفی میں یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کثیر مدارس عربیہ میں اس کتاب کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ مؤلف کی یہ کتاب بہت ہی قابل قبول ہے۔ تو ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے کیا۔ کتاب اللہ کی اتباع اور سنت رسول کی اقتداء کرتے ہوئے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ دیگر روایتوں میں فہو اجزم کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی ہر وہ امر ذی شان کہ جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے، وہ امر وہ کام ناتمام و ناقص ہو رہتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے فرمایا۔ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز تحمید سے کیا، چونکہ حمد کے سلسلے میں بھی حدیث پاک میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، یعنی ہر وہ امر ذی شان کہ جس کی ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ فلہذا مصنف نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اللہ کی تحمید و تسمیہ سے کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ آپ کو بتا دوں، رب بمعنی مالک کے ہے، اور عالم کی جمع عالمین ہے، اور عالم اللہ کے ما سوا تمام چیزوں کو جو جواہر و اعراض میں سے ہیں ان سب کو اعلیٰ عالم کہا جاتا ہے۔ اور عالم کی جمع عالمین اس لیے لایا گیا تاکہ عالم کے ماتحت جتنے بھی اجناس مختلفہ ہیں ان کو شامل ہو جائیں۔ تب مطلب یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔
والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی نازل ہو ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دیگر نبیوں کے لیے خاتم ہے۔ یہاں ایک فائدہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ فائدہ یہ ہے کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس وقت صلاۃ بمعنی رحمت کے ہوگا، اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی جانب کی جائے تو پھر اس وقت صلاۃ بمعنی استغفار ہوگا، اور اگر صلاۃ کی نسبت مومنوں کی جانب کی جائے تو اس وقت صلاۃ بمعنی دعا کے ہوگا، اور جمہور بھی اسی بات پر ہیں کہ صلاۃ دعا کے معنی میں حقیقت ہے، اور دعا کے علاوہ دیگر معنوں میں مجاز ہے۔ صلاۃ کے بعد سلام کا لفظ لایا۔ سلام کا مطلب صاحب حاشیہ حضرت علامہ مولانا محمد ناظم علی مصباحی نے فرمایا، معناہ السلامۃ من کل مکروہ۔ سلام کا مطلب ہر مکروہ اور ہر ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رہنا۔ آگے لفظ آیا علی سیدنا، ہمارے سردار پر، یعنی تمام مخلوقات کے سردار پر، اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ محمد یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سب سے زیادہ مشہور اسم گرامی ہے۔ اس میں رسالت کی صفت خاتم النبیین آئی۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے اے لا یحدث بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو۔ فلہذا ومن قال بعد نبینا بنبی یحدث وجودہ یکفر، کہ جس نے بھی ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قول کیا کہ وہ ہمارے نبی کے بعد کسی بھی نبی کے وجود کا قائل ہوا تو اس کی تکفیر کی جائے گی، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ النَّصَّ الْقَاطِعَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ انہوں نے نص قطعی کا انکار کیا اور اجماع کا بھی انکار کیا، چونکہ تمام مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو، اور ان کے تمام اصحاب پر۔ آل سے یہاں مراد مطلقاً تمام امت اجابت ہے، اور آل کی اصل اہل ہے اہیل کی دلیل سے، چونکہ اہیل تصغیر ہے، اور تصغیر شے کو اس کی اصلیت کا پتہ دیتا ہے،
اسی لیے آل کی اصل اہل ہوگی، اور آل کا استعمال اشراف میں خاص کر لیا گیا ہے۔ اب برابر ہے کہ وہ دنیا میں شرف حاصل ہو، اس کا دنیا میں شرف حاصل ہو، یا اس کا شرف عقبہ میں بھی ہو۔ دنیا میں شرف جیسا کہ آل فرعون ہے، اور عقبہ میں شرف جیسا کہ آل فاطمہ ہے۔ صحابہ فتح کے ساتھ یہ اصل میں مصدر ہے، اس کا اطلاق اصحاب خیر الانام پر کیا گیا ہے، لیکن غلبہ استعمال کی وجہ سے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ میں یہ نام مستعمل ہونے لگا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا دیدار کیا اور ان پر ایمان لے آئے، اور پھر ایمان کی حالت میں وفات بھی پائے۔ یہ نور الایضاح کا خطبہ ہوا۔ تمام طالبان علوم نبویہ سے پرخلوص گزارش ہے کہ خطبے کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تشریح کے گوشوں پر نظر کریں، اور اپنے آپ کو تحصیل علوم دینیہ میں صرف کریں۔ اب انشاءاللہ آئندہ سبق کل ہوگا۔